سوال پھر وہیں پر ہے تقریباً کہ آرٹسٹ جو ہے تین چیزیں ہیں. ایک اس کے پاس کوئی خیال کہہ لیں، چلیں خیال کو بھی اگرچہ تھوڑا سا اور خیال ہے جو ایبسٹریکٹ ہے. ایک شے ہے تخلیق جو وہ بنا کے سامنے پیش کرے گا. تو اس ایبسٹریکٹ کو اس جو مجسم ہے اس تک پہنچانے تک جو اس کا پروسیس ہے وہ سارے کا سارا تخلیق کار کا عمل ہے. اس عمل میں صنعت کے علاوہ اور فن کے علاوہ اور ہنر کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ جو ہے وہ تخلیق میں ڈھل جائے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز موجود ہے؟ بہت شکریہ. میں نے جو تخلیق کو پایا، تخلیق کے میں نے تین کونے دیکھے، تین پروسیس ہیں ٹرائنگل یا کہہ لیں یا پروسیس اسٹیٹس کی صورت میں. پہلا ہے تخیل، دوسرا اس کا اظہار، اور تیسری ہے قبولیت. تخیل جب ہمارے پاس آتا ہے یا ہم اسے کہیں اترتا ہے یا جیسے بھی ہے، تخلیق کی پہلی اساس. اب اظہار میں دو چیزیں دار آتی ہیں کہ وہ بے ساختہ، اظہار میں اس کی بے ساختہ کی، جہاں اس کو کیسے جب ہنر کی بات کی جاتی ہے تو اگر اظہار میں وہ پڑ جاتا ہے اس میں مین میں نکالنے میں، یا اس بہت زیادہ جیسے کہ اقتدار عثمان صاحب کا حوالہ دے دیا گیا، آپ اتنا مانچیں اتنا تو کریں کہ محنت نہ لگے لیکن مصرع لگے. صرف یہ اختر صاحب کا نہیں ہے، اختر صاحب جو کوٹ کرتے ہیں جبھی وہ جو انگریزی کا جو لائن کوٹ کرتے ہیں جس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں وہ ہے کہ آرٹ لائز ان دی کنسیلمنٹ آف آرٹ، یعنی جو جتنا اس کو کنسیل کر لیں آپ آرٹ کو وہ اتنا ہی بڑا آرٹ ہے. یہ بات ہے. اس کو رحمان صاحب نے ابھی خوبصورت بات کی. انہوں نے یہ بات کی کہ ایک نثر نگار پہ وہ شعر کیوں نہیں اترتا، یا ایک شاعر پہ نثر کا کوئی پیس، کوئی فکشن کا کوئی پیس وہ کیوں نہیں اترتا. تو یہ بیسیکلی جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ ایک موضوع کیا ہوتا ہے کسی خاص ڈھب پہ کسی فارمیٹ کے لیے. اب قبولیت کسے ملتی ہے؟ جب تک ایک آدمی ہے، میرے سامنے بہت سارے شاعر حضرات ہیں، بہت سارے نثر نگار ہیں، بہت شاندار لکھتے ہیں، بڑا مانج کے لکھتے ہیں. مصرے میں وہ عروض کی وہ پوری ان کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، تمام ٹیکنیکلٹیز کو آبزرو کر رہے ہیں، لیکن ان کا شعر کسی کے دل میں اترتا ہی نہیں، نہ اس کو کوئی سننا چاہتا ہے نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے. تو قبولیت اور بے ساختگی تخیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن اظہار میں جو ساری باتیں اگر اس کو جتنا کمپلیکیٹ کرتے جائیں گے، میں نے تو دیکھا ہے کہ جو میرا پہلا اسکرپٹ ہوتا ہے، پہلا مسودہ جو میں لکھتا ہوں، نثر میں لکھتا ہوں، تو وہی میں نے اس کو ہر طریقے سے بہتر پاتا ہوں. لیکن میں جب بھی اس کو مانجنے لگتا ہوں تو وہ اس کی جو اصل شکل تھی وہ ہمیشہ بگڑ کے رہ جاتی ہے، اور وہ جو میں کہنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں آیا وہ باقی رہتا ہی نہیں ہے. پیالے کی بات ہوئی، پیالہ تخیل ہے، لیکن جب اس پہ ہم نقش و نگار بنانے شروع کر دیں گے تو ہنر آ جائے گا. تو ہنر، وہ نقش و نگار ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو قبول ہو. مجھے پسند ہوگا، رحمان صاحب کو پسند نہیں ہوگا، آپ کو پسند ہوگا، حمید شاہ صاحب کو پسند نہیں ہوگا. لیکن پیالہ کی اس کی جو شکل ہے، جیسے پہیے کی شکل ہے، اب جو بھی بناتے جائیں وہ تو بیسک ہے. تو کائنات کی جو بات ہوئی ہے ادریس صاحب نے کی، بے ساختگی سے کریٹ ہوئی ہے. اب جیسے ہم را مٹیریل کہہ رہے ہیں اور انسان کو صنع کے طور پر لے رہے ہیں، تو را مٹیریل بھی بیسیکلی ایک تخلیق ہے. ضروری نہیں کہ مٹی سے جب پیالہ بنے گا تو پھر وہ تخلیق ہوگی. آخر مٹی بنی، مٹی بھی تخلیق ہے، خدا کی تخلیق ہے نا. یہ تخلیقات چلتی رہتی ہیں، اور انسان بھی خدا کی تخلیق ہے. ہمارا یہ بیسک ہے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہمیں مقدم رکھنا چاہیے اپنے تخیل کی جو اصلیت ہے. اظہار کی صورتیں بدل سکتی ہیں. اظہار میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا کہا ہوا جملہ ہے، میرا کہا ہوا مصرع ہے، وہ کہاں تک پہنچتا ہے. میں نے تو یہی دیکھا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ جہاں جہاں آپ پھنس گئے عروض میں، اور تمام کے میں نے ایسے شاعر حضرات بھی دیکھے ہیں کہ ہر ممکن قافیہ استعمال کرنے کے لیے وہ پورے کے پورے شعر غزل کہہ ڈالتے ہیں، لیکن ان کی کسی ایک شعر کو بھی قبولیت نہیں ملتی. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سر خیال رکھنے والا آدمی جو ہے جی، وہ جس طرح عروض میں پھنستا ہے، ہاں، عروض جاننے والا آدمی کہیں خیال میں ہی پھنس کے رہ جائے؟ میرے خیال میں جو میں نے دیکھا ہے نا، جو صاحبان عروض کا خیال رکھتے ہیں
اب عروج تو ظاہر ہے وہ تخیل کی طرف، جب عروج ایجاد نہیں ہوا تھا لوگ اس وقت بھی شعر کہتے تھے اور وہ وزن میں ہوتے تھے، وزن میں ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے ظاہر عروج کا خیال رکھ کے تو وہ نہیں کہے گا، عروج تو اس کے اندر ہے. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا، میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو پہلے قافیے لکھتے ہیں بعد میں غزل کہتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا. جو بے ساختہ ایک شعر آپ پہ اترا ہے وہ کسی بھی بحر میں ہے، اس کا کوئی بھی قافیہ، اس کی کوئی بھی ردیف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب ہم یہ کہہ کر لکھنا شروع کریں گے کہ یہ سارے میرے پاس قافیوں کی فہرست ہے اور اس پر میں نے ہر ممکن شعر بناتے چلے جانا ہے، یا میں نے یہ ایک نثر کا میرے پاس پہلا شعر جو ہے وہ تو ٹھیک ہے بے ساختہ اترے گا غزل کا، لیکن جب آپ دوسرا شعر کہیں گے پھر تو آپ کو ردیف کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو قافیے کا خیال رکھنا پڑے گا، فالو کرتے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو آپ پھر ہنر کی طرف یا صنعت کی طرف ہی جائیں گے نا. وہ کس بے ساختگی تو ہے، ایک دفعہ ہو سکتی ہے بے ساختگی. میں نے عرض کیا نا یہ صورتیں ہیں اظہار کی. تخلیق کے 3 پراسے جو میں نے عرض کیا، تخیل ہے، اظہار ہے اور اس کی قبولیت ہے. یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر میرا وہی ایمان ہے کہ قبولیت وہی ملتی ہے جہاں آپ تخیل کو اہمیت دیتے ہیں، تخلیق کو اہمیت دیتے ہیں. اس میں جتنا بھی آپ ہنر استعمال کرتے جائیں گے اس کی صورت وہ نہیں رہے گی جو بیسیکلی آپ کے پاس ہے. یہ میرا رفیق سندیلی صاحب سے کیا مراد ہے اور وہ کس کی اتھارٹی ہے؟ قبولیت یہ ہوتی ہے کہ قبول کرتی ہے، اس پر ذرا وضاحت کریں. نہیں آپ تھوڑے سے سوال بھی کر دیتے ہیں، سوال ان کا یہی ہم کرتے ہیں، نہیں کریں بات بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، کریں گے. سندیلی صاحب جو کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، قبولیت میں دیتا ہوں کہ یہ سوال شاید آپ کی آواز جو ہے نا وہ نہ جا سکی ہو مائک تک. رفیق صاحب کا سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آخری اس کی سٹیج قبولیت کی ہے، وہ قبولیت کون فراہم کرتا ہے اور اس کے پاس قبولیت دینے کی صنعت کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں، کوئی غزل کہتے ہیں یا کوئی نثر کہتے ہیں، تو ہماری اولین کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو سنائیں، کسی کو اس کے ساتھ شیئر کرائیں. اور وہ جو پہلا شخص ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر مشاعرے کی بنیاد پڑتی ہے، یہ کتاب چھپتی ہے، کتاب کاری تک جاتی ہے. تو جتنی میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بے ساختگی ہوگی، جسے سادھو صاحب نے تخلیقی اپج کہا، جب تک وہ ہوتی ہے لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، قبول عام کی صنعت بھی ملتی ہے. اتھارٹی کی بات رہی، ہم اتھارٹی اس وقت منتقل کر دیتے ہیں اپنے کاری کو جب ہم اپنی تخلیق میں کسی کو شیئر کرتے ہیں. میں نے جب اپنی کتاب چھپوائی تو میں نے اپنی کاری کو اتھارٹی دے دی کہ وہ میرے لکھے ہوئے کو رد کرے یا میرے لکھے ہوئے کو قبول کرے. مجھے دونوں صورتیں قبول کرنی پڑتی ہیں، کہ قبولیت اور اس کا رد کیا جانا. تو ہاں اگر میں کوئی چیز لکھ کر، کوئی غزل لکھ کر، کوئی نثر پارہ لکھ کر میں اپنے تک محدود کر لیتا ہوں، جیسے حکیم اپنے نسخے کر لیا کرتے تھے، تو پھر تو وہ آگے بات نہیں چلتی. اس کا مطلب ہے کہ جن کی تحریروں کو سب سے زیادہ قبول عام ملا ہوا ہے جی ان کو سمجھا جائے کہ یہ اچھی تحریریں ہیں. اچھا پھر یہ ایک بات، یہ ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اچھی تخلیق اور بری تخلیق. اچھا مقبول یا غیر مقبول؟ قاری سے مراد یہ ہے کہ کیا زبان خلق جو ہے وہ نکارہ ہوتا ہے؟ قاری ایک نہیں ہوتا، جی ہزاروں قاری ہوتے ہیں، اور وہ قاری ایسے ہوتے ہیں جو اظہار بھی نہیں کرتے. اچھا تو پھر اتھارٹی کس طرح سے بدا ہوگی؟ ہمارے ہاں تو قبولیت اسٹیبلشمنٹ ہے. جی یہی ایسا نہیں ہوتا، کچھ اور ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا، میر کو قبولیت کس نے دی؟ غالب کو قبولیت کسی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں دی اس کو، ان لوگوں کو. اور آپ نے کہا کہ نکارہ خدا خلق، اپنا آواز خلق نکارہ خدا، تو قاری میں خلقت کو پوری نہیں ہوتی. قاری وہی ہوگا جو آپ کی اس تخلیق کو پڑھنا چاہتا ہوگا. ایک صاحب ہیں وہ صرف غزل پڑھتے ہیں، کتابیں لیتے ہیں. ایک صاحب ہیں جو نظموں کی کتابیں لیتے ہیں. ایک صاحب ہیں جو انشائیے خریدتے ہیں دکان پہ جا کر. ایک صاحب ہیں جو ناول خریدتے ہیں، کوئی افسانہ خریدتا ہے. تو اس میں خلقت کے پھر آگے سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں جن کے لیے آپ لکھ رہے ہیں. اگر آپ اپنے لیے لکھتے ہیں تو آپ اس کی چاہے جو مشق کریں، جو مرضی کریں اپنی تخلیق کے ساتھ، اس میں ہنر آزمائیں. لیکن اگر آپ نے دیا لوگوں کو، اور پھر یہ بات ہے نا کہ ایک قبولیت، یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کی تخلیق قبول ہوئی ہے وہ اچھی شاعری بھی ہو.